حسین منی وانا من حسین، اس کا معنی ہی یہی ہے کہ حسین حضور سے ہے، حضور حسین سے ہیں۔ محدثین نے فرمایا حسین حضور سے ہیں، یہ تو واضح ہے، حضور کے نواسے ہیں، حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں، بلکہ ایک مقام پر حضور نے فرمایا یہ دونوں شہزادے میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ خیر، حسین منی و انا من حسین، حسین حضور سے ہیں اور حضور حسین سے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ محدثین نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ظاہری زندگی کے بعد میرا اخلاق دیکھنا ہو، میرا کمال دیکھنا ہو، میری صورت دیکھنی ہو، میری سیرت دیکھنی ہو، لوگوں حسنین کریمین کو دیکھ لینا، میری سیرت کا نور ان دونوں کی سیرت کے اندر تمہیں نظر آئے گا۔ یہ معنی ہے کہ حضور حسین سے۔ اور ایک مرتبہ توجہ ہے، حضرت امام عالی مقام کوئی ایک خادم وضو کرا رہا ہے۔ اب ذرا غور کریں، یہ واقعہ معاشرے کے حوالے سے ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر بڑے بڑے نمازی دیکھے، بڑے بڑے حاجی دیکھے جو اپنے محتاطوں پر ظلم کرتی ہیں، جو اپنے خادموں پر ظلم کرتی ہیں۔ میں یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، ذرا آپ نے دامن میں جھانک کر دیکھنا، پھر امام عالی مقام کی سیرت کو دیکھنا۔ اب خادم وضو کرا رہا ہے، خادم لوٹا لے کر آیا، پانی بھر کر لایا، پانی گرم تھا، پاؤں کے اوپر پڑ گیا۔ جب امام عالی مقام کے پاؤں کے اوپر پانی پڑا، آپ کو تکلیف محسوس ہوئی، آپ کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا۔ جب غصہ آ گیا، جو وضو کرا رہا تھا وہ عام غلام نہیں تھا، بلکہ حضور کے گھرانے کا غلام تھا۔ وہ بھی جانتا تھا اب یہ جلال جمال کے اندر کس طرح تبدیل ہوگا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر جلال آ گیا، غصہ آ گیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت فرمائی، وَالْقَادِمِينَ الْغَيْظَ، پینے والے غصے کو، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، معاف کرنے والے لوگوں کو، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جب غلام نے ایت پڑھی، غلام نے آپ کے سامنے اس ایت کو تلاوت کیا، خدا کی قسم جس طرح امام عالی مقام قرآن کو سنتے گئے، جلال جمال کے اندر تبدیل ہوتا گیا۔ اس نے پہلی ایت پڑھی، وَالْقَادِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پینے والے، آپ نے فرمایا قد قذبت غیظی، اے غلام پریشان نہ ہو، میں نے اپنے غصے کو پی لیا ہے۔ اس نے ایت قرآن مجید کی آگے پڑھی، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، معاف کرنے والے لوگوں کو، آپ نے فرمایا غلام پریشان نہ ہو، میں نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ اب غلام آگے تلاوت کرتا جا رہا ہے، آگے پڑھتا ہے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ پسند فرماتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ آپ نے فرمایا غلام پریشان نہ ہو، میں نے اپنے غصے کو بھی پی لیا ہے، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے۔ غلام پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں، بلکہ میں تجھے رب کی رضا کے لیے آزاد کر دیتا ہوں۔ آج ذرا میں اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں کہ اگر میرے اور آپ کے کسی محتاج سے یہ غلطی ہوتی، ہم نے بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا ہے،
اپنے محتاطوں پر ظلم کرتے ہوئے اور اپنے محتاطوں کو گالی گلوچ نکالتے ہوئے، خدا کی قسم جس طرح امام عالی مقام کے سامنے اللہ کی قرآن کی لفظوں کی تلاوت غلام کرتا گیا، امام عالی مقام اس کے اوپر عمل کرتے گئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام عالی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کے بارے میں اور پوری اہل بیت اطہار کے بارے میں، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا مذہب ان کے گھر کا ہے، سبحان اللہ، شریعت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، اور طریقت ان کے گھر کی ہے، سیادت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، صحابت ان کے گھر کی ہے۔ میں یہاں تو کہوں گا گناہگاروں نہ گھبراؤ، بروں کو معاف کرنا عادت ان کے گھر کی ہے۔